الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، جن رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے اولو العزم من الرسل کہا ہے، بہت اعلیٰ درجے کے رسول، ان میں سے ایک ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل خاندانی مسلمان تھے، جیسے ہم اور آپ خاندانی مسلمان ہیں، اور یہ جو خاندانی مسلمان ہوتے ہیں نا، ان کے مسائل زیادہ پیچیدہ ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر جو ایمان والی جماعت بنی، ان میں سے کوئی ایک بھی خاندانی مسلمان نہیں تھا۔ صحابہ نے سمجھ بوجھ کر ایمان قبول کیا تھا، ان کو معلوم تھا کہ ایمان قبول کرنے کے معنی کیا ہے، اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ صحابہ کرام نے اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا، حتیٰ کہ ان کی زندگی میں جو اچھے کام تھے ان کے لیے وہ انتظار کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے، ان کا حکم ہوگا تو ہم کریں گے ورنہ نہیں کریں گے، پوری زندگی چھوڑ دیتے۔ اور حقیقت میں اسلام نام ہی اس کا ہے کہ آدمی اپنی پوری زندگی چھوڑے۔ اب تو بیعت بھی رسمی ہونے لگی ہے، حالانکہ بیعت کا حاصل بھی ہے کہ آدمی اپنی پچھلی پوری زندگی چھوڑے اور اپنے آپ کو اپنے شیخ کے واسطے سے اللہ اور اس کے رسول کے 100% سپرد کرنے کی نیت کرے۔ لیکن چونکہ ہم لوگ خاندانی مسلمان ہیں نا، اور بنی اسرائیل بھی خاندانی مسلمان تھے، اسی لیے ہمارے اور بنی اسرائیل کے حالات بہت ملتے جلتے ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ تمہارے اندر بھی وہ ساری خرابیاں پیدا ہوں گی جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی تھی، اس لیے کہ صحابہ کے بعد کی جو نسلیں تھیں وہ تو خاندانی تھے نا، دھیرے 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 ایک دم سے نہیں خرابیاں آتی۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو قیامت تک کے لیے نا، آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے، آپ کی امت بھی قیامت تک باقی رہنے والی تھی، تو آپ نے آئندہ پیش آنے والے حالات کو بتلا دیا تھا
کہ تمہارے اندر بھی وہ ساری خرابیاں آئیں گی جو بنی اسرائیل میں آئی تھی، یعنی سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے رہیں گے اور ہوں گے مسلمان. اللہ اس کے رسول کی ایک بات نہ مانیں گے اور ہوں گے مسلمان، یا جتنا دل چاہے گا اتنا مانیں گے. ایک فرق کو محسوس کریں. ایک مرتبہ ایک سفر کر رہا تھا، ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، تھوڑی دیر کچھ دینی باتیں کرنے کا اللہ نے موقع دیا. میں نے اس سے پوچھا بیٹا نماز پڑھتے ہو؟ ہاں 5 ٹائم کی تو نہیں پڑھ پاتا ہوں، 3 وقت کی پڑھتا ہوں. کس کے لیے پڑھتے ہو؟ اللہ کے لیے پڑھتا ہوں. اللہ نے تو 5 وقت فرض کیا ہے. اللہ نے کتنی مرتبہ فرض کیا ہے؟ 5. تو اگر اللہ کے لیے پڑھتے ہو تو کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ یہ تو تم اپنے نفس کے لیے پڑھ رہے ہو، یہ تو تمہاری خاندانی نماز ہے، یہ تو تمہاری اپنی مرضی کی نماز ہے. میں نے اس سے کہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم یہ 3 بھی چھوڑ دو، لیکن 5 پوری کرو تب اللہ کا حکم پورا ہو. کتنے لوگ ہیں جن کو سمجھو ہاں ٹھیک ہے میرے اندر یہ گناہ ہے تو کیا ہوا، میں فلاں کام نہیں کرتا، میں شراب نہیں پیتا، میں زنا نہیں کرتا. اچھی بات ہے. کس کے ڈر سے نہیں پیتے شراب؟ اللہ کے ڈر سے. تو جس اللہ نے شراب پینے سے منع کیا ہے اس اللہ نے جھوٹ بولنے سے نہیں منع کیا ہے، اس اللہ نے وعدہ خلافی سے نہیں منع کیا ہے، اس اللہ نے جھوٹی بڑائی سے نہیں منع کیا ہے، اس اللہ نے تکبر سے نہیں منع کیا ہے. یہ تو نفسانی تقسیم ہے نا، جو ہمیں اچھا لگا وہ کیا، جو نہیں اچھا لگا وہ نہیں کیا، جو ہم کو آسان لگا. بس یوں کہیں کہ جس ماحول میں پلے بڑھے تھے اس ماحول نے جس بات کی برائی دل میں بیٹھا دیا اس کو چھوڑ دیا، اور جس بات کی برائی دل میں نہیں بیٹھایا اس کو کر رہے ہیں. یہی ہوتا ہے خاندانی اسلام. اللہ کرے آج ہم خاندانی اسلام سے نکل کر کے حقیقی اسلام میں آ جائیں. تو بنی اسرائیل بھی خاندانی مسلمان تھے، سب برے نہیں تھے، سب اچھے بھی نہیں تھے، ان میں سب گنہگار نہیں تھے، لیکن سب نیک بھی نہیں تھے. صحابہ کرام میں سب نیک کیوں تھے؟ اس لیے کہ ایک ایک نے سمجھ بوجھ کر کلمہ پڑھا تھا، ایک ایک نے پورے شعور کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا. اللہ کرے آج ہم سب پھر سے سمجھ بوجھ کر کلمہ پڑھ لیں، شعور کے ساتھ اسلام قبول کر لیں، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ پچھلی غلطیوں کو اللہ معاف فرما دیں گے. لیکن بنی اسرائیل میں ایسا نہیں تھا کہ سب نیک ہوں، سب اچھے ہوں. آپ دیکھیں صحابہ کرام کے سلسلے میں محدثین کا متفقہ فیصلہ ہے، ان کی روایات کے سلسلے میں الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سب نیک ہیں، صحابہ سب سچے ہیں. کسی صحابی پر گفتگو نہیں ہوگی کہ یہ حدیث کے راوی ہیں تو ان کی زندگی کیسی تھی، ان کی روایت قبول ہو یا نہیں. صحابہ اس گفتگو سے برتر ہیں. یہ صفت ان میں کیوں آئی تھی؟ اس لیے کہ وہ خاندانی مسلمان نہیں تھے، شعوری مسلمان تھے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ماحول میں پیدا کیا، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، لیکن اتنے ہی پر رک جانا خطرناک ہے. اس ماحول سے فائدہ اٹھا کر ہم کو اپنے ماں باپ کی جو تربیت ملی اس تربیت سے فائدہ اٹھا کر اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے شعوری مسلمان بن جانا چاہیے. تو بنیں گے نا انشاءاللہ، آج ہی بنیں گے. ہاں نیت درست ہو تو بات کرنے کا کوئی فائدہ ہے، ورنہ قوالی سنانے کا کچھ حاصل نہیں ہے. اگر صرف واہ واہی کے لیے بیان سنا جائے تو اس میں اور قوالی میں کوئی فرق نہیں ہے.
اس میں اور مشاعرے میں کوئی فرق نہیں ہے. وہاں بھی وقت ضائع ہوتا ہے، یہاں بھی وقت ضائع ہوتا ہے. وقت صرف مسجد کے باہر ہی نہیں ضائع ہوتا، اندر بھی ضائع ہوتا ہے. اور وقت صرف دنیا کی باتیں کرنے میں نہیں ضائع ہوتا، دین کی باتیں کرنے میں بھی ضائع ہوتا ہے. اگر کہنے والے کی نیت درست نہ ہو، سننے والوں کی نیت درست نہ ہو اور دلوں میں تبدیلی نہ آئے. اللہ کرے کہ آج کہنے والے کی بھی نیت درست ہو جائے، سننے والوں کی بھی نیت درست ہو جائے اور ہم سب شعوری مسلمان بن جائیں. نیت کر لیں انشاءاللہ آج ہم باقاعدہ مکمل مسلمان بن کر اٹھیں گے، اپنے کو 100% اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کریں گے. ہماری مرضی نہیں چلے گی، ہم پر اللہ کی مرضی چلے گی. اس کی نیت تو کی جا سکتی ہے، لیکن یہ صفت ایک دن میں آ نہیں جاتی ہے. نیت کرنے کے بعد اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. جیسے ایک آدمی بیمار ہے، علاج ہی نہیں کرتا تو نہ سمجھیے نا اس کی. اب اس نے نیت کر لی میں اپنا علاج کروں گا، فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، تو نیت کرنے سے علاج ہو جائے گا؟ نیت کرنے سے علاج آسان ہو جائے گا. اب وہ جائے گا، اپنے کو واقعی اخلاص کے ساتھ ڈاکٹر کے سپرد کرے گا. کس طرح ہم اپنے کو ڈاکٹر کے سپرد کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ایک لسٹ بناتے ہیں، آج سے آپ کو یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر، ناشتے میں یہ لینا ہے، دوپہر میں یہ لینا ہے، شام میں یہ لینا ہے. رمضان میں نہیں، عام دنوں میں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ دوا اتنے وقت لینا ہے، یہ گولی پوری لینی ہے، یہ گولی آدھی لینی ہے، یہ صبح لینی ہے، یہ شام لینی ہے. کہنا مانتے ہیں نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ صحت عزیز ہے، بیماری ختم کرنا چاہتے ہیں. بالکل اسی طرح اپنے کسی بڑے کا کہنا ماننا پڑتا ہے اگر ایمان عزیز ہے تو. اگر اپنے اندر سے بیماریاں ختم کرنی ہیں تو، ورنہ زندگی گزر جاتی ہے، بیماریاں نہیں ختم ہوتی. یہ ڈاکٹر نے دوا دیا، جب دل چاہ کھا لیا، جب دل چاہ نہیں کھایا. صبح کی شام میں کھا لیا، شام کی صبح میں کھا لیا. ایک گولی کہا تو 2 کھا لیا، 2 کہا تو 1 کھا لیا. کسی چیز سے پرہیز کر لیا، کسی چیز سے نہیں پرہیز کیا. شوگر کے مریض ہیں، ڈاکٹر نے منع کیا تھا میٹھی چیز مت کھائیے گا تو صاحب فروٹ نہیں کھا رہے کہ ڈاکٹر صاحب نے منع کیا، کھیر نہیں کھا رہے کہ ڈاکٹر صاحب نے منع کیا، اور بیٹھ کے گڑ کھا رہے ہیں. کہ اتنا ہی تو بد پرہیزی کر رہا ہوں، تو اتنی ہی بد پرہیزی میں تو سارا کام ہو جائے گا نا. مکمل پرہیز کرنا پڑتا ہے اور کرتے ہیں. کتنے لوگ ہوں گے اس مجمع کے اندر، اللہ تعالیٰ سب کو کامل صحت اور عافیت عطا فرمائے. کتنے ہوں گے جو بیمار ہوں گے تو مکمل پرہیز کرتے ہیں کہ نہیں؟ ذرا بھی بد پرہیزی سے بچتے ہیں. اور اگر بد پرہیزی ہو گئی اور تکلیف ہو گئی تو اپنے کو کوستے ہیں، کیا ناسمجھی کی میں نے، اب آئندہ نہیں کروں گا، دیکھو فوراً مجھے نقصان ہو گیا. اگر یہ نیت کر لیں کہ ہمیں اپنے کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر ہمارا خاندانی مسلمان ہونا بھی ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہو جائے گا. دنیا میں نہ معلوم کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایمان والے ماحول میں نہیں پیدا ہوئے، کفر و شرک کے ماحول میں پیدا ہوئے. انہوں نے پڑھا لکھا، مطالعہ کیا، اپنی تحقیق کی، اپنی ریسرچ کی، اور ان کا دل مطمئن ہو گیا کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے. لیکن ان کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، رشتہ داریوں کی، خاندان کی، ماحول کی، علاقے کی. ایسی بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں کہ ان کو توڑنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. لاکھوں لوگ ہیں ایسے، اور ہو سکتا ہے کروڑوں ہوں. بہت کم ہوتے ہیں بیچارے جو ہمت کر کے ساری بیڑیاں توڑ ڈالتے ہیں. ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، لیکن نہیں ہمت ہو پاتی. میں آپ کو ایک آدھ واقعات سناتا ہوں، کیسی کیسی رکاوٹیں ہوتی.
مصر کے ایک عیسائی پادری نے اپنا واقعہ لکھا کہ ان کے یہاں کے جو سب سے بڑے پادری تھے ان کے شہر کے یا ان کے علاقے کے، اور جن کا اتنا احترام ہوتا تھا کہ کوئی ان کی اجازت کے بغیر کمرے میں نہیں داخل ہو سکتا تھا، ویسے بھی کسی کے کمرے میں کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر نہیں جانا چاہیے، خود اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ ہم جن کو کافر کہتے ہیں، دن رات برا بلا کہتے ہیں، ان کا حال یہ ہے، ہم نے برطانیہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، 10 مرتبہ کسی کو کمرے میں آنے کی ضرورت پڑے ہر بار پہلے نوک کریں گے، جبکہ معلوم ہے اندر بندہ بیٹھا ہوا ہے آرام سے، لیکن نہیں، جب اجازت دی جائے گی تشریف لے آئیے، آ جائیے، تب آئیے۔ ہم لوگوں کا حال یہ ایک دم سے دروازہ کھولا اندر گھس گیا۔ شریعت نے اس سے منع کیا۔ پتہ نہیں آدمی کس حال میں ہے، پتہ نہیں کس لباس میں ہے، وہ جس حال میں ہے اس حال میں کسی سے ملنا چاہتا ہے یا نہیں۔ اسی طرح کمرے کے اندر بیت الخلا ہے، بندہ بیت الخلا کیا ہوا ہے، اس کے باہر نکلنے سے پہلے 5 آدمی کمرے میں موجود ہیں، پتہ نہیں وہ بیت الخلا سے نکل کر جس لباس میں اس لباس میں کسی سے ملنا چاہتا ہے یا نہیں ملنا چاہتا۔ یہ سب اچھے طریقے نہیں ہیں، ہماری پوری زندگی سے ان کو نکل جانا چاہیے۔ تو وہ جو بڑے پادری تھے ان کو معلوم تھا میرے کمرے میں نوک کیے بغیر، اطلاع کیے بغیر کوئی نہیں آ سکتا۔ تو ایک دن وہ ایک خاص عمل کر رہے تھے اور کمرے کی کنڈی بند کرنا، کڑی لگانا بھول گئے تھے، خیال بھی نہیں تھا کون آئے گا یہاں۔ ان کے ایک ماتحت چھوٹے پادری نے یہ واقعہ بیان کیا اور لکھا کہ میں اچانک بغیر اطلاع کے ان کے کمرے میں چلا گیا تو میں نے دیکھا وہ مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، علاقے کا بڑا پادری۔ یہ کہتے ہیں میں تو ایک دم سے شاکڈ ہو گیا، ارے یہ تو مسلمانوں کا عبادت کا طریقہ ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور وہ بھی ایک دم سے گھبرا گئے، اور گھبرا کر ان کا اب دیکھو تم آ گئے ہو، تم نے دیکھ لیا ہے تو میرے راز کو راز رہنے دینا۔ کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ کہ بیٹا سچائی یہی ہے، حق یہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی دین لے کر آئے تھے، بعد میں لوگوں نے بدل دیا ہے۔ تو کہا پھر جب آپ کو حق مل گیا، آپ 5 وقت پڑھتے ہیں نماز؟ کا میں 5 وقت پابندی سے نماز پڑھتا ہوں، میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، میں مسلمان ہوں۔ کہا پھر آپ اس کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ کہا میری ہمت نہیں اعلان کرنے کی، مجھے لوگ زندہ نہیں چھوڑیں گے، مجھے نکال باہر کر دیں گے، میرا عہدہ، میرا منصب، میری کرسی سب کچھ چھن جائے گا۔ ایک دوسرے عیسائی پادری نے بیان کیا اپنا واقعہ کہ وہ افریقہ کے کسی ملک میں ایک بڑے پادری سے، جو وہاں کے افریقہ نسل کے کالے تھے، ان سے ملاقات کی اور کہا کہ میں آپ سے تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں۔ تنہائی میں ملاقات کی اور یہ پوچھا کہ آپ مجھے سچی بات بتلائیے، اسلام حق ہے یا نہیں؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن کے آنے کی اطلاع دی تھی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں یا نہیں؟ تو اس نے کہا تم دونوں باتیں بالکل سچی کہہ رہے ہو، اسلام ہی حق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ پیغمبر ہیں جن کے آنے کی اطلاع حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ تو کہا پھر آپ اس کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ بھائی مرنا ہے، سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو اس پادری نے کہا اصل میں مجھ کو عربوں سے نفرت ہے، اس لیے میں عربوں کا دین نہیں قبول کر سکتا۔ کتنی رکاوٹیں آتی ہیں۔ واقعات ذہن میں آ گئے تو میں ایک دو اور سنا دیتا ہوں آپ کو۔
حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی مشہور شخصیت گزری ہے، اپنے وقت کے مجدد کامل تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے کمالات سے نوازا تھا، علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ وقت کے بڑے بڑے چوٹی کے علماء ان کی زبان سے علمی باتیں سن کر حیران رہ جاتے تھے کہ حضرت نے تو کچھ پڑھا نہیں ہے، یہ علمی مضامین، لیکن وہ کہیں اور سے آ رہے ہوتے تھے۔ جیسے اسپیکر سے آواز آتی، کسی کو تعجب ہوتا ہے یہ اسپیکر اتنی اچھی علمی باتیں کر رہا ہے، سب کو معلوم ہے یہ باتیں کہیں اور سے آ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اسی طرح علم لدنی عطا فرماتے ہیں، اس کی زبان سے اللہ ایسی ایسی باتیں کہلواتے ہیں کہ اچھے اچھے پڑھے لکھے حیران رہ جاتے ہیں۔ حضرت سید، اصل میں ہم لوگوں نے اپنے بزرگوں کے حالات نہ پڑھے ہیں نہ سنے، اس لیے ہم لوگ سمجھتے ہیں اس زمانے میں کہ بہت ساری باتیں نئی ہو رہی ہیں، حالانکہ جن کو ہم نیا سمجھتے ہیں وہی پرانی ہیں، ہمارے خیالات نئے ہو گئے ہیں۔ تو حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ان کے اپنے وطن میں رائے بریلی میں قیام تھا، اور بڑی تعداد میں ان کے سالکین ساتھ میں تھے، اور جس کو جہاں موقع ملتا تھا، جتنی دیر موقع ملتا تھا، وہ مراقبہ کرتے تھے، اللہ کی یاد میں بیٹھے رہتے تھے۔ مراقبہ نام ہے اللہ کی یاد میں کھو جانے کا، ساری دنیا سے ہٹ کٹ کر اپنے دل کا تار اللہ سے جوڑ کر بیٹھ جانے کا نام ہے مراقبہ۔ تو ایک غیر مسلم تھا اس علاقے کا، جس کو سید صاحب سے بڑی عقیدت تھی، وہ آیا کرتا تھا کبھی کبھی۔ تکیہ چھوٹا سا گاؤں ہے رائے بریلی شہر سے تھوڑا دور، وہاں قیام ہوتا تھا حضرت سید صاحب کا۔ تو قریب کے چھوٹے چھوٹے جو پروے اور گاؤں ہیں غیر مسلموں کے بھی، وہ لوگ بھی بڑی عقیدت رکھتے تھے، اور اس زمانے میں ایسا تعصب نہیں تھا، ایسی نفرتیں نہیں تھی جو آج پھیلا دی گئی ہیں۔ آج بھی بہت سارے غیر مسلم ہوتے ہیں جو اللہ والوں سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ تو وہ آیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے آ کر کے دیکھا کہ لوگ یہاں وہاں بیٹھے ہیں، مراقبے کر رہے ہیں، تو اس نے آ کے سید صاحب سے پوچھا کہ سید صاحب یہ لوگ سر جھکا کر آنکھ بند کر کے کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو کہا اچھا، ہمیں تو یہ معلوم تھا کہ آپ لوگوں کے یہاں نماز میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ہاں، نماز میں بھی اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ کو یاد کرنے۔ تو اس کے دل میں شوق پیدا ہوا، اس نے کہا تو میں بھی اس طرح اللہ کو یاد کر سکتا ہوں؟ کہاں کر سکتے ہو؟ سید صاحب کا حال یہ تھا، ان کی توجہات اتنی قوی تھی کہ ان کے ہاں جتنے تھے سب صاحب تصرف تھے۔ تو کسی صاحب کو سید صاحب نے بلایا، اس کو لے جاؤ، ایک کونے میں بیٹھو اور اس کو مراقبہ کراؤ۔ مراقبہ کرانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مراقبہ کرے اور تم بھی حالت مراقبے میں اس کے قلب پر توجہ ڈالو، یہ ہے مراقبہ کرانا۔ اس کی اجازت صرف اسی کو ہوتی ہے جو صاحب نسبت ہوتا ہے، جس کو اجازت ملتی ہے اس کی باقاعدہ۔ اور کہا اس سے کہنا کہ یہ مراقبے میں جو کچھ دیکھے وہ بعد میں بتلائے۔ وہ جا کے اس کو مراقبہ کرایا، 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، جتنی دیر کرائے ہو۔ اس کے بعد جب مراقبہ ختم ہوا تو وہ تو بڑا خوش تھا، بہت خوش تھا۔ اس سے پوچھا ان صاحب نے جنہوں نے مراقبہ کرایا تھا، کیا دیکھا؟ تو کہا میں نے اپنے سارے بھگوانوں کو دیکھا، فلاں بھی آئے تھے، فلاں بھی آئے تھے، فلاں بھی آئے تھے، وہ بانسری والے بھی آئے تھے، اور فلاں۔ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بڑا خوش ہوا کہ ان سب کو میں نے دیکھ لیا۔ اسے ایسا چسکا لگا، دوسرے دن پھر آ گیا، حضرت پھر کروں گا میں۔ حضرت نے پھر ان سے کہا لے جاؤ اس کو، آج پھر مراقبہ کراؤ، اور اس سے کہو کہ جب وہ لوگ نظر آئیں جن کو کل دیکھا تھا تو یہ ان سے پوچھے کہ سچا مذہب کیا ہے۔ اس نے دوسرے دن مراقبہ کیا، پھر وہ سب نظر آئے، اسے پہلے سے معلوم تھا۔ اسی مراقبے کے اندر اس نے پوچھا کہ سچا مذہب کیا ہے، تو ان سب نے کہا سچا مذہب سید صاحب کا ہے، اور ہم سب بھی مسلمان ہیں، ہمارا بھی یہی مذہب ہے، بعد میں لوگوں نے بدل لیا ہے،
سید صاحب کا ہی سچا مذہب ہے، ہمارا بھی وہی مذہب ہے، تم بھی اسی کو قبول کر لو۔ اس نے جب بتلایا تو وہ صاحب لے کر آئے سید صاحب کے پاس، سید صاحب اس نے ایسا ایسا دیکھا ہے، یہ پوچھا ہے، یہ بتلایا۔ تو سید صاحب نے کہا بھائی اب تو حق واضح ہو گیا، اب کیا خیال ہے، کلمہ پڑھو گے؟ اس نے کہا نہیں، مجھے تو میرا جو خاندان کا طریقہ ہے اسی پر رہنے دیجئے، مجھے انہی لوگوں کے ساتھ رہنا ہے۔ دیکھیں حق واضح ہونے کے بعد کتنی بڑی رکاوٹ ہے، خاندان، ماحول، کتنی بڑی رکاوٹ ہے، کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، اس رکاوٹ سے اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے۔ ابھی اگر ہم یہ طے کر لیں ہم سچے پکے مسلمان بنیں گے، کوئی رکاوٹ ہے؟ بلکہ گھروں میں بھی عزت بڑھ جائے گی انشاءاللہ، بیویوں کی نظر میں شوہروں کی عزت بڑھ جائے گی۔ یہ تو بہت اچھے ہو گئے، پہلے تو یہ کبھی کبھی گالی دیتے تھے، اب انہوں نے گالی دینا بند کر دیا۔ پہلے تو کبھی کبھی جھوٹ بولتے تھے، اب جھوٹ بولنا بند کر دیا۔ پہلے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، اب تو ان کے اندر عاجزی آ گئی، تواضع آ گیا۔ پہلے بد اخلاق تھے، اب با اخلاق ہو گئے۔ پہلے ان کی نگاہیں محفوظ نہیں تھی، اب ان کی نگاہیں محفوظ ہو گئیں۔ اور عورتوں کو اپنے شوہر سے اور کیا چاہیے؟ وہ چاہتی ہیں اس کی نگاہیں محفوظ رہیں، یہ گالی گلوچ نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ ماں باپ کے دلوں میں اولاد کی عزت بڑھ جاتی ہے، اولاد کے دلوں میں ماں باپ کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ تو کتنی بڑی رکاوٹ سے اللہ نے ہم کو بچایا ہوا۔ ایک اور قصہ سن لیجئے۔ بہار کے علاقے میں ایک نوجوان تھے، عیسائی ماحول میں پیدا ہوئے تھے۔ ماں باپ نے یہ طے کیا تھا کہ اس کو دین کا داعی بنائیں گے، عیسائیت کی تعلیم دی گئی تھی، اور اس نوجوان نے بھی طے کر لیا تھا کہ میں اپنی پوری زندگی اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے وقف کر دوں گا۔ ایک دن تبلیغ کی دھن میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ متقی، پرہیزگار اور بہت سمجھدار، صاحب بصیرت اور صاحب حکمت انسان تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے ان سے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہ میں آپ کو عیسائیت کی دعوت دینے آیا ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا بھئی آپ عیسائیت کی دعوت دینے کیوں آئے ہیں؟ پہلے اپنی نیت بتلائیے۔ اس لیے آئے ہیں کہ آپ عیسائیت کو حق سمجھتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسائیت ہی جنت میں پہنچانے کا راستہ ہے، اور آپ کو مجھ سے محبت ہے، آپ مجھے بھی جہنم سے بچانا چاہتے ہیں اور جنت میں لے جانا چاہتے ہیں، اس لیے آئے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا بالکل اسی لیے آیا ہوں۔ تو کہا پھر سنیے، مجھے بھی آپ سے محبت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اسلام ہی جنت میں پہنچانے کا راستہ ہے، اور میں جس طرح اپنے کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں آپ کو بھی جہنم سے بچانا چاہتا ہوں۔ تو اب نیت تو دونوں کی ایک ہی ہو گئی، آپ مجھے جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، میں آپ کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، یہی بات ہے نا؟ تو انہوں نے کہا یہی بات ہے۔ کہا جب یہی بات ہے تو اب اگلی بات یہ ہے کہ بچائیں گے تو اللہ، اور اللہ ہی کو معلوم ہے کون سا سچا راستہ ہے۔ تو آج تو آپ واپس چلے جائیے، رات کے آخری پہر میں آپ یہ دعا کیجئے گا کہ اللہ میں جہنم سے بچنا چاہتا ہوں اور ڈاکٹر صاحب کو بھی بچانا چاہتا ہوں، جو سچا راستہ ہو وہ ہم دونوں کو دکھا دیجئے، اور پھر آ کر کے آپ اپنی عیسائیت کی دعوت دیجئے گا، اور میں آپ کی بات سنا کروں گا، بیچ میں کاٹوں گا نہیں، کوئی بات نہیں سمجھ میں آئے گی تو پوچھ لیا کروں گا، جب آپ کی بات پوری ہو جائے گی تو پھر میں اپنی بات کروں گا، میں آپ کے سامنے اسلام پیش کروں گا، پھر جو دونوں مل کر کے سچائی کو تسلیم کر لیں گے۔ اور کہا ٹھیک ہے۔ اب اس بیچارے نے دعا مانگی، دعا اللہ کے یہاں قبول ہو گئی۔ اب آ کر کے جب عیسائیت پر تقریر کرنی شروع کی، بات کرنی شروع کی، تو کہیں کہیں ڈاکٹر صاحب کہتے دیکھیں مجھے آپ کی بات کاٹنی تو نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ ذرا سا یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آئی، سمجھا دیجیے۔ تو وہ نوجوان کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جہاں رک کر کہتے یہ نہیں سمجھ میں آئی، وہ تو میرے بھی نہیں سمجھ میں آئی تھی، اور وہ بات تو مجھ کو میرے بڑے بھی نہیں سمجھا سکے تھے، میرے فادر بھی نہیں سمجھا سکے تھے، چرچ کے بڑے پادری بھی نہیں سمجھا سکے تھے، وہ میرے ذہن میں الجھن تھی، بھائی یہ بات کیسی ہے سمجھ میں نہیں۔ وہیں ڈاکٹر صاحب نے روکا، کئی دن تک وہ اپنی تقریر کرتا رہا، اور ڈاکٹر صاحب بس کہیں کہیں سوال کر لیتے، ان سوالات کے نتیجے میں اس کے دل سے عیسائیت کا یقین نکل گیا۔ جب آخری دن آیا اور ڈاکٹر صاحب کو بات کرنی تھی، تو
تو اس نوجوان نے آ کے کہا ڈاکٹر صاحب کسی بات چیت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پوری بات سمجھ میں آ چکی، بس آپ آج تو مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ کلمہ پڑھ لیا۔ اب ڈاکٹر صاحب نے ان کو مشورہ دیا کہ دیکھیں دین سیکھنے کے لیے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، آپ ایسا کریں 40 دن جماعت میں چلے جائیں، تو 40 دن آپ مسجد کے ماحول میں رہیں گے، دنیا سے ہٹ کٹ کر ہر وقت اللہ کی بات کریں گے، سنیں گے، آپ کو کلمہ بھی یاد ہو جائے گا، ضرورت کے مطابق نماز بھی آ جائے گی، کوئی دینی مسائل بھی آ جائیں گے، اس کے بعد پھر آگے مطالعہ کرنا اور مزید ترقی کرنا آسان ہوگا، بنیادی کام ہو جائے گا۔ وہ اللہ کا بندہ 40 دن کے لیے جماعت میں چلے گا۔ ماں بوڑھی تھی، وہ 40 دن رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا تھا، اللہ میری ماں کو ہدایت دے دیجئے اور ان کی عمر میں اتنی برکت دے دیجئے، وہ بہت نیک ہیں، مجھے یقین ہے میں واپس جا کر ان کو دعوت دوں گا تو وہ سچائی کو قبول کر لیں گی، اللہ مجھے ذریعہ بنا دیجئے، میری ماں کو جہنم سے بچا دیجئے۔ وہ اپنی باپ کا انتقال ہو چکا تھا، ماں کے لیے وہ رو رو کر جہنم سے بچانے کی دعا مانگتا تھا۔ 40 دن کے بعد واپس آیا۔ اس زمانے میں یہ موبائل فون وغیرہ ہوتے نہیں تھے، اس لیے کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں تھا۔ 40 دن کے بعد واپس آیا تو معلوم ہوا ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس پر تو قیامت ٹوٹ پڑی، یا اللہ یہ کیا ہوا، میری ماں جہنم میں چلی گئی، اتنی پیاری ماں، اتنی محبت کرنے والی ماں، مجھے اتنی محبت سے پالا اور وہ جہنم میں چلی گئی، مجھے موقع بھی نہیں ملا۔ وہ جا کر کے مسجد میں تڑپ تڑپ کے رو رو کر کے اللہ سے کہتا، اللہ یہ کیا کیا آپ نے میرے ساتھ، اللہ ایک موقع تو دے دیتے کہ میں اپنی ماں کو ایک مرتبہ دعوت دیتا، اللہ آپ نے میری ماں کو دعوت دینے کا مجھے موقع نہیں دیا، میری ماں جہنم میں چلی گئی۔ اور اس کے بعد بس وہ بندہ مسجد سے نکلتا قبرستان جاتا، عیسائیوں کے یہاں بھی قبرستان ہوتا ہے، ماں کی قبر پر جا کر روتا رہتا، بس یہی کہتا اللہ سے، اللہ میری ماں جہنم میں چلی گئی، اللہ آپ نے میری دعا نہیں قبول کی، آپ نے میری دعا قبول کر لی ہوتی، ایک مرتبہ تو مجھے موقع مل گیا ہوتا۔ ایک دن روتے روتے ماں کی قبر کے پاس نیند آ گئی، خواب میں دیکھا بہت شاندار باغ ہے اور ماں بہت خوبصورت ہے اور بہت عمدہ لباس پہن کر اس میں ٹہل رہی تھی۔ اسے تعجب ہوا کہ ماں تو عیسائیت پر مری ہے، یہ جنت میں کیسے گئی ہے، اسے تو جہنم میں ہونا چاہیے۔ تو کہا ماں یہ حالت یہاں کیسے پہنچی؟ تو کہا بیٹا تم جا کر اپنی خالہ سے ملاقات کر لینا۔ آنکھ کھلی، خالہ کسی اور بستی میں رہتی تھی، فوراً جھولا اٹھایا، خالہ کے پاس پہنچا۔ خالہ میں نے امی کو خواب میں دیکھا ہے۔ خالہ نے کہا بیٹا باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے کلمہ پڑھاؤ۔ خالہ بھی عیسائی تھی، باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے کلمہ پڑھاؤ، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ گھر کے سب لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ اس کو حیرت، ابھی تو دعوت دینے کا بھی موقع نہیں آیا تھا، ابھی تو میں نے کچھ بات بھی نہیں کی، یہ میں نے کیا دیکھا؟ ماں کو دیکھا خواب میں جنت میں، خالہ کہہ رہی پہلے کلمہ پڑھو۔ کہا بیٹا تم تو تھے نہیں یہاں، کہیں گئے ہوئے تھے، تمہاری امی بہت بیمار تھی، ایک دن تمہاری امی کی آنکھ کھلی، سو کے اٹھی، بہت خوش تھی، میرے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگی کہ آج میں نے یسوع مسیح کو خواب میں دیکھا اور انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ دیکھو تمہارے بیٹے کو صحیح راستہ مل گیا ہے، جو راستہ اس نے اختیار کیا ہے وہی میرا راستہ ہے، میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہوں اور تمہارے بیٹے کو بھی سچا راستہ مل گیا، تم بھی کلمہ پڑھو۔ اور بیٹا تمہاری ماں کو یسوع مسیح نے خواب میں کلمہ سکھایا، جب وہ سو کر اٹھی تو انہیں کلمہ یاد تھا، پھر وہی کلمہ پڑھتے پڑھتے وہ دنیا سے گئی ہیں، مجھے وہ کلمہ یاد نہیں رہا، اس لیے میں تمہاری واپسی کا انتظار کر رہی تھی کہ تم جلدی سے واپس آؤ اور مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ۔ اللہ اس طرح دعائیں قبول کرتے ہیں۔ ابھی بھی اس نوجوان سے اسی ملک کے بعض مشرقی علاقوں میں اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہیں، نہ معلوم کتنوں کو اللہ نے ان کے ذریعے سے ہدایت دی۔ تو دیکھیں ایسے دنیا میں لاکھوں اور ہو سکتا ہے کروڑوں لوگ ہوں جن کو معلوم ہے کہ اسلام حق ہے،
لیکن ایسی بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں کہ ان کو توڑانے کی ہمت نہیں ہے. ہمارے پیروں میں الحمدللہ ایسی کوئی بیڑیاں نہیں ہیں. تو ہمارا خاندانی مسلمان ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر ہم سچے مسلمان بننا چاہیں تو. اور اگر ہم سچے مسلمان نہ بن سکے تو پھر ہمارا خاندانی مسلمان ہونا ہمارے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے. اللہ کرے آج ہم سب سچے مسلمان بن جائیں. تو یہ بنی اسرائیل بھی خاندانی مسلمان تھے. نہ سب اچھے تھے، نہ سب برے تھے، نہ سب نیک تھے، نہ سب گنہگار تھے، نہ سب دین کو ناپسند کرتے تھے، نہ سب دین کو پسند کرتے تھے، لیکن تھے سب مسلمان. بالکل وہی پوزیشن جو ہماری ہے. تو جو لوگ اندر سے دین کو ناپسند کرتے تھے لیکن کیا کریں تھے مسلمان، تو اپنے کو کہنا تو مسلمان ہی ہے. وہ چاہتے تھے دینی باتیں نہ ہوں، دین کی دعوت نہ چلے، لوگ نیک نہ بنے. اس لیے کہ اگر سب لوگ نیک بن جائیں گے تو ہمیں بھی بننا پڑے گا. سب لوگ نیک بن جائیں گے تو ہماری برائی زیادہ نظر آئے گی. جیسے دیکھیں ہمارے جو بھائی بیچارے گیریج وغیرہ میں کام کرتے ہیں، ان کی شرٹ، ان کا پینٹ کتنا گندا ہو جاتا ہے نا، اور انہیں اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی. وہ تو ان کو گاڑی کا پلک صاف کرنا ہو نا تو اپنے شرٹ کے کنارے سے صاف کرتے، اپنی آستین سے صاف کرتے. وہ جیسے سارا ہی گندا ہے، اتنا اور صحیح کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اگر کوئی کپڑا پورا صاف ہو اور اس میں ایک دھبا ہو تو وہ دھبا کتنا برا لگتا ہے. بالکل اسی طرح اگر بہت سارے لوگ نیک بن جائیں گے تو پھر گنہگار کو اپنا گناہ زیادہ نظر آئے گا، دوسروں کو زیادہ نظر آئے گا. اس لیے گنہگار چاہتا ہے کہ سب گنہگار رہیں. یہ ہوتا ہے خاندانی مسلمانوں کا مزاج. بس سب اسی نام کے مسلمان رہے. تو اب جو لوگ اللہ کے حکم پر اللہ کی مرضی سے مسلمانوں کو واقعی مسلمان بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان پر دین کی محنت کرتے ہیں، ان کے تزکیے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے اعمال اور اخلاق کو سدھارنے اور سنبھالنے اور بنانے اور سنوارنے کی محنت کرتے ہیں، وہ سب سے زیادہ برے لگتے ہیں ایسے لوگوں کو. بنی اسرائیل کا چونکہ بگڑا ہوا مزاج تھا اس لیے ان کو انبیاء کرام اچھے نہیں لگتے تھے. اس زمانے میں یہ کام انبیاء کرام کے ذریعے ہوتا تھا تو انبیاء اچھے نہیں لگتے تھے. اس زمانے میں یہ کام علماء اور اولیاء کے ذریعے ہوتا ہے تو علماء اور اولیاء اچھے نہیں لگتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء وہی کام کریں گے جو بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے. تو پھر لوگ اب سیدھے سیدھے اگر کہیں کہ بھائی ان کی بات نہ مانو تو لوگ کہیں گے لو دین کی بات کی مخالفت کر رہا ہے. تو وہ بات کے بجائے ان کی ذات کو نشانہ بنا، ارے صاحب یہ تو خود اچھے آدمی نہیں ہیں، ان کے اندر تو یہ خرابی ہے، ان کے اندر تو یہ برائی ہے، یہ تو اپنی بڑائی چاہتے ہیں، یہ تو بڑے بننا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں. ایسے ہی خاندانی مسلمانوں میں مبعوث ہوئے تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے نجات دہندہ بن کر آئے تھے. بنی اسرائیل ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے. فرعون کی حکومت میں وہ بدترین غلامی کی زندگی گزار رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ مطالبہ کیا تھا، ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم قد جئناک بآیۃ من ربک. بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، ہم لے جانا چاہتے ہیں یہاں سے. ہمارے آبا و اجداد پہلے بھی ایشیا میں رہتے تھے، فلسطین سے یہاں آئے تھے، ہم اپنی پوری قوم کو لے کر کے فلسطین واپس چلے جائیں گے، ظلم کرنا بند کرو.
ہم تمہارے پاس اللہ کی کھلی نشانیاں لے کر آئے ہیں. ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں یہ مطالبہ کیا تھا, دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے اخلاق و کردار کو درست کرنے کی محنت کر رہے تھے. تو بنی اسرائیل کیا چاہتے تھے؟ وہ کام تو کریں موسیٰ, وہ تو بہت اچھی بات ہے, ہم کو نکالنے کا مطالبہ کریں, ہم کو ظلم سے بچا, یہ کام نہ کریں. اسی لیے آپ دیکھیے کوئی ایسا لیڈر جو سر سے پیر تک فسق و فجور میں ڈوبا ہوا ہے اور وہ کھڑے ہو کر میری قوم پر بڑا ظلم ہو رہا ہے, میری قوم کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, میری قوم کی حق تلفی ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ جن کے خلاف یہ بیان کر رہا ہو انہی سے پیسے کھا کر رہا ہو, وہ اچھا لگتا ہے مسلمانوں کو. لیکن کوئی ایسا مخلص عالم جو یوں کہے اپنے اعمال کو بدلو تو اللہ تمہارے ساتھ اپنا معاملہ بدلیں گے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, یہ نہیں اچھا لگتا. کیوں؟ اس کی بات مانیں گے تو اپنے کو بدلنا پڑے گا, اس کی بات مانیں گے تو صرف نعرے لگانا ہے, واہ واہی کرنا ہے, اپنے کو نہیں بدلنا, اور اپنے کو بدلنے کو تیار نہیں ہوتے خاندانی مسلمان. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو کام تھے نا. فرعون کے دربار میں ان کا مطالبہ تھا ارسل معنا بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کو آزاد کرو, ظلم کرنا بند کرو. اور اپنی قوم سے مطالبہ تھا بدعمالیاں چھوڑو, کردار کو درست کرو, اعمال کو درست کرو, اخلاق کو درست کرو, سچ بولنا سیکھو, وعدہ پورا کرو, اپنے اندر کی ساری خرابیاں دور کرو, تب اللہ کی مدد آئے گی. تو قوم کہتی تھی وہ کام بہت اچھا ہے موسیٰ کا, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ سب کیا کہنا شروع کر دیا, یہ بند کریں. حضرت موسیٰ تو اللہ کے نبی تھے, اللہ کے پیغمبر تھے, وہ تو سب کچھ اللہ کے حکم سے کرتے تھے, ان کو تو دونوں کام کرنے تھے. تو جو قوم کے اندر کے لیڈر تھے, ڈومیسٹک لیڈر, ان کو یہ لگا کہ اگر لوگ حضرت موسیٰ کی باتوں پر توجہ دینے لگے اور زندگیاں بدلنے لگی تو ہم اکیلے ہو جائیں گے. تو انہوں نے طرح طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنا شروع کیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کردار کشی کرنی شروع کی. یہ اصول یاد رکھو قرآن کی روشنی میں, جو اصلاحی کام کرتا ہے, جن لوگوں کو اس کا اصلاحی کام اچھا نہیں لگتا وہ اس کے کام کی مخالفت نہیں, اس کی ذات کی مخالفت کرتے. مقصود ہوتا ہے کام کی مخالفت کرنا, وہ اس کی ذات کو نشانہ بناتے ہیں. اس لیے کہ ان کو معلوم ہوتا ہے کام کو نشانہ بنائیں گے تو لوگ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے, ذات کو نشانہ بنائیں گے اس کا اعتماد اڑ جائے گا تو اس کی بات پر کوئی کان نہیں دھرے گا, اس کی بات کوئی نہیں سنے گا. تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات کو نشانہ بنایا, طرح طرح کے الزامات لگائے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. قرآن پاک نے تو ایک مجمل سا لفظ کہا ہے, لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ, ایمان والو ان کی طرح مت بنو جنہوں نے حضرت موسیٰ کو ستایا تھا. ایک طریقے سے تھوڑی ستایا تھا بنی اسرائیل نے, نہ معلوم کتنے طریقوں سے ستایا تھا, لیکن مفسرین نے خاص واقعہ ذکر کیا ہے. بنی اسرائیل کی عادت یہ تھی کہ وہ گھاٹ پر جا کر, اب ان کے ہاں بند غسل خانے تو ہوتے نہیں تھے, اتنے اچھے گھر کہاں سے لائیں گے, بیچارے جھگیوں جھوپڑیوں میں رہتے تھے. وہ تو شہر کے کنارے گندے علاقوں میں ان کو جگہ الاٹ کر دی جاتی تھی, بس یہاں رہو, شہر میں آیا کرو, گھروں میں کام کیا کرو, کھیتیوں میں کام کیا کرو, اور شام میں وہاں چلے جایا کرو. ہم نے افریقہ کے ملکوں میں جہاں انگریزوں نے اور گوروں نے ڈچوں نے جا کر کے اپنی اپنی حکومتیں قائم کی تھی, ہم نے دیکھا ہے وہاں کے اصل باشندے بیچارے جنگلوں میں کس طرح گندی بستیوں میں رہتے تھے. پورا ملک ایک طرف سے دوسری طرف عمدہ ہائی وے, ساؤتھ افریقہ ہم نے دیکھا, اتنا خوبصورت کہ لگتا تھا یہاں کہیں گندگی نہ ہوگی. اور ذرا اندر کے علاقے میں جو کالے تھے وہاں کے علاقائی مقامی ان کی بستیوں میں چلے جائیں تو جگہ جگہ گندگی کا ڈھیر لگا ہوا ہے, بڑے بڑے گڑھے ہیں, اور بچے گندے ننگے پھر رہے ہیں, اور چھوٹی چھوٹی جھگیاں ہیں, جھوپڑیاں ہیں, اس پہ رہ رہے. اس طرح رہتے تھے بنی اسرائیل. تو وہ غسل کرنے کے لیے دریائے نیل پر آتے تھے, نیل مصر کے اندر سے بہتا تھا. تو جب گھاٹ پر نہانے کے لیے آتے تھے تو پورے کپڑے اتار دیتے تھے, مکمل مادر ذات برہنہ ہو کر نہاتے.
اور ان کے لیے جواز کی دلیل کیا تھی؟ سب کا جسم ایک ہی جیسا تو ہوتا ہے، کون سی خاص بات ہے جس کو چھپائے؟ مرد مردوں سے کیا چھپائے؟ ہو سکتا ہے ایسا ہو کہ عورتوں کے گھاٹ الگ ہو، مردوں کے گھاٹ الگ ہو، عورتیں الگ نہاتی ہوں، مرد الگ نہاتے ہوں. بہرحال تھے تو کچھ نہ کچھ مسلمان ہی تھے نا خاندان کے، تو کچھ نہ کچھ حص تو باقی تھی. لیکن مرد بھی برہنہ ہو کر نہاتے تھے، عورتیں بھی برہنہ ہو کر نہاتی تھی. یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، شرم اور حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس سے منع کرتے تھے، بھائی یہ بے حیائی ہے، یہ غلط طریقہ ہے، سطر کو ڈھانک کر نہانا چاہیے، کم از کم ناف سے لے کر کے گھٹنے تک بدن بند ہونا چاہیے، اور اتنے چست لباس سے بھی بند ہونا چاہیے کہ لباس کی جسم کی بناوٹ ظاہر ہو، ذرا ڈھیلے لباس سے بند ہونا چاہیے. بڑی نیکر ہو، بڑی چڈی ہو یا لنگی ہو، کسی چیز سے تب نہ ہو. اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ سطر ڈھانک کر نہاتے تھے. تو ان کے جو بڑے تھے، جو بااثر لوگ تھے، جو لیڈر تھے، انہوں نے لوگوں کو سمجھایا ارے موسیٰ کی باتوں میں مت آؤ، موسیٰ کو اصل میں اندر کوئی بیماری ہے، وہ اس کو چھپانے کے لیے کپڑا بند کیے رہتے ہیں. اب اگر اکیلے وہی چھپائیں، تمہیں نہ کہیں، تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ ان کو کوئی بیماری، اس لیے سب سے کہتے ہیں کہ سب لوگ کپڑے پہنو. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کی غلطی سے ناک کٹ گئی تھی، تو اس کے محلے والوں نے اس کو نکٹا کہنا شروع کر دیا. نکٹا ہے، تو سوچا یہ تو بہت بری بات ہے، میں نکٹا ہوں. تو وہ چلا گیا کسی ایسے گاؤں میں جہاں بیچارے سب ان پڑھ تھے، جاہل تھے، اور کبھی انہوں نے شہر دیکھا نہیں تھا. اور وہاں جا کر اس نے کہا ارے توبہ توبہ توبہ، تم لوگوں کو اب تک پتہ نہیں چلا فیشن کیا ہے؟ اب تک تمہارے ناک ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے؟ شہروں میں تو سب نے ناک کٹا دی، فیشن بدل گیا، تمہیں پتہ نہیں چل. لوگوں نے کہا اچھا فیشن بدل گیا، ہمیں اب تک معلوم نہیں ہوا، بہت اچھا ہوا آپ نے آ کے بتلا دی. سب نے ناک کٹا دی. کیوں؟ اب سب کی ناک کٹی ہوگی تو کون اس کو نکٹا کہے گا؟ تو وہ یہ چاہتے تھے، انہوں نے گویا یہ تاثر دیا کہ حضرت موسیٰ اگر اکیلے کپڑے پہن کر غسل کریں گے تو لوگوں کی توجہ ہوگی کہ کیوں آخر کپڑے پہنے ہوئے، اس لیے موسیٰ تم سب سے کہہ رہے ہیں کہ کپڑے پہنو کپڑے پہنو. کپڑے اوپر پہننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیا چھپانے کی ضرورت ہے؟ کیا چھپاؤ گے؟ جو میرے پاس وہ تمہارے پاس، جو اس کے پاس وہ اس کے پاس، سب کا جسم اندر سے ایک ہی تو ہوتا ہے. ایسی ہوتی ہیں بے دینوں کی دلیلیں جو بظاہر بڑی پرکشش لگتی ہیں. ملحدین کی، دہریوں کی، دین بیزاروں کی دلیلیں اسی قسم کی ہوتی ہیں. یہ بات اتنی مشہور ہو گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم کے اندر کوئی خرابی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ بات ختم ہو، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصل دینی محنت پر اس کا اثر پڑتا. تو ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام گھاٹ پر آئے تو کوئی نہیں تھا، بالکل اکیلے تھے. تو آپ کو خیال ہے یہاں تو کوئی ہے نہیں، تو اب کس سے پردہ کرنا؟ کپڑے پہن کے غسل کروں گا تو پھر کپڑوں کو سکھانے کا بھی ایک مسئلہ ہوگا، پھر ان کو اتار کے دوسرے کپڑے پہننے ہوں گے. تھوڑی دیر کے لیے کپڑے اتار کر کے پتھر پر رکھ دیتا ہوں، غسل کر لیتا ہوں، نکل کے جلدی سے پہن لوں گا، کوئی تو دیکھ نہیں رہا. تو وہ تو ایسی ہو گیا جیسے غسل خانے کے اندر، آخر غسل خانے کی چہار دیواری کے اندر اگر کوئی لباس اتار دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ اور منظور تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے اتارے اور پتھر پر رکھ دیا، غسل کیا، اور ارادہ یہ تھا کہ پانی کے اندر سے ہی ہاتھ بڑھا کر لے لوں گا کپڑا. جو لوگ تالاب پر ندیوں میں کبھی نہائے ہوں ان کو تجربہ ہوگا، بسا اوقات پتھر یا کچھ چیزیں قریب میں ہوتی ہیں، اور اگر پانی تھوڑا زیادہ نہ ہو، کمر کے برابر ہو، اور آدمی بیٹھا رہے اندر تو جسم ڈھکا رہتا ہے، اور ہاتھ بڑھا کر کے کوئی چیز اٹھانا چاہے اٹھا سکتا ہے، اور اٹھا کر کے مسئلہ لنگی ہے اوپر سے ڈال لیا اور دھیرے دھیرے نکلنا شروع کیا. جتنا پانی سے نکلتے جا رہے ہیں اتنا نیچے کرتے چلے جا رہے ہیں تو کپڑا بھیگتا بھی نہیں ہے، بدن ڈھک جاتا ہے.
اسی طرح اتارتے وقت بھی پانی کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور آہستہ آہستہ اوپر اٹھاتے جا رہے ہیں. جب پورے اندر چلے گئے, پورا اٹھا لیا, اٹھا کے رکھ دیا, تو بدن بھی ڈھکا رہا, پانی کے اندر چلا گیا اور کپڑا بھی بھیگا نہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایسے ہی ارادہ تھا. اب جو کنارے آئے, پانی کے اندر رہتے ہوئے یوں کر کے ہاتھ بڑھایا تو پتھر اتنا ہی آگے بڑھ گیا. وہاں کوئی نہیں تھا. تو حضرت موسیٰ کو خیال ہے, ارے یہ پتھر آگے بڑھ گیا, میں جلدی سے باہر نکل کر کے لوں. اب جو باہر نکل کر ایک قدم آگے بڑھے تو وہ ایک قدم آگے بڑھ گیا. اب ایک قدم حضرت موسیٰ بڑھ رہا ہے, ایک قدم پتھر بڑھ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر سے کہہ رہے, ارے میرے کپڑے دے, ارے میرے کپڑے دے, ارے کہاں لے کر کے جا رہا ہے. اور ایسا اس کی طرف توجہ ہی حضرت موسیٰ کی, انہیں خیال ہی نہیں رہا کہ میرے کپڑے نہیں پہنے, میں کہاں جا رہا ہوں. اور وہ پتھر چلتا چلا جا رہا ہے, چلتا چلا جا رہا ہے, حتیٰ کہ ایک جگہ جہاں بنی اسرائیل کے بہت سارے لوگ بیٹھے تھے اور وہ گرو گھنٹال بھی بیٹھے تھے جو بدنام کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں کوئی بیماری ہے, انہوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام بغیر کپڑوں کے برہنہ چلے آ رہے ہیں اور وہ چلا چلا کر پتھر سے کہہ رہے ہیں, پتھر میرے کپڑے دے, پتھر میرے کپڑے دے. آگے آگے پتھر ہے, پیچھے پیچھے موسیٰ. سب نے دیکھ لیا حضرت موسیٰ کے جسم میں تو کوئی بیماری نہیں, بس پتھر رک گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے کپڑا لیا اور اپنے کو بند کر دیا. اس کا حضرت موسیٰ کو حکم نہیں دیا جا سکتا تھا کہ آپ اپنا جسم کھول کر لوگوں کو دکھائیے, اس لیے کہ نامحرموں کو اندرونی جسم دکھانے کی اجازت نہیں ہے, یہ خلاف شریعت کام ہے. تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ ایسے انتظامات تکوینی طور پر کرتے ہیں. حضرت موسیٰ کرنا بھی نہیں چاہتے تھے لیکن ہو گیا. اسی لیے انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی کی ہر بات ہدایت کا کوئی حصہ ہوتی ہے. بڑی گمراہی ہے اگر کسی کو انبیاء کرام کی ذات میں کیڑے نظر آنے لگے اور کوئی انبیاء کا مصلح بننے کی کوشش کرے, فلاں سے یہ غلطی ہو گئی تھی, فلاں سے یہ غلطی ہو گئی تھی, فلاں غلطی کا یہ نتیجہ نکلا, فلاں غلطی کا یہ نتیجہ نکلا. اللہ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفائی دے دی. لیکن سوچیں ان لوگوں کا کیا حال ہوا ہوگا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کیا تھا. اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جب آگے بڑھے گی صدیاں گزریں گی, بلکہ 1000 سال سے زیادہ گزر جائیں گے, تقریباً 1500 سال گزر جائیں گے, تو دھیرے دھیرے اس امت کا بھی وہی مزاج ہو جائے گا جو بنی اسرائیل کا مزاج تھا. یہ بھی اپنے علماء, اپنے صلحاء, اپنے مرشدین اور اپنے دین کے داعیوں کو نشانہ بنائے گی تاکہ ان کی باتیں نہ سنی جائیں, ان کی باتوں پر عمل نہ کیا جائے اور ہم جیسے ہیں ویسے ہی رہیں اور بس مسلمان رہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, مجھ سے کہا, آپ سے کہا, ہر شخص یہ سمجھے مجھ سے کہا, یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ, ایمان والو ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے حضرت موسیٰ کا دل دکھایا تھا. اور یہی ایک طریقہ نہیں تھا جس سے انہوں نے حضرت موسیٰ کا دل دکھایا تھا, انہوں نے تو حضرت موسیٰ کا قدم قدم پر دل دکھایا تھا, اس لیے کہ وہ بگڑے ہوئے تھے. اور صرف اسی ایک بات سے ہمیں نہیں منع کیا جا رہا, ایسی تمام باتوں سے منع کیا جا رہا ہے جن باتوں کے ذریعے اس مزاج سے منع کیا جا رہا ہے جس مزاج کے نتیجے میں ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل دکھایا تھا. فبرأہ اللہ مما قالوا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پروپیگنڈے سے حضرت موسیٰ کو تو بری کر دیا تھا. وکان عند اللہ وجیہا, حضرت موسیٰ کا مقام اللہ کی نگاہوں میں بہت بلند تھا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان والو اللہ سے ڈرو. یعنی اگر تم واقعی ایمان والے مسلمان تو ہو اور تم کہتے بھی ہو کہ ہم ایمان والے ہیں, اگر واقعی ایمان والے ہو تو متقی بنو, اللہ سے ڈرو. یہ رمضان المبارک میں روزے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر اسی لیے فرض کیے کہ ہم متقی بن جائیں, تو پھر ہم بن ہی جائیں نا, پھر انتظار کا ہے, رکاوٹ کیا ہے, بن جائیں, حقیقت میں ایمان والے بن جائیں. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, متقی بنو. وقولوا قولا سدیدا, اور ہمیشہ زبان سے صحیح بات نکالو, کسی پر الزام مت لگاؤ, کسی سے دوہری بات مت کرو, کسی سے جھوٹ مت بولو, کسی کو دھوکہ مت دو,
کسی کو بدنام مت کرو، کسی کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا مت کرو، کسی سے وعدہ خلافی مت کرو، جو وعدہ کرو اسے پورا کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ چونکہ بنی اسرائیل کے جس گناہ کا یہاں تذکرہ ہے اس کا تعلق ان کی زبان سے تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جو دل میں ہو وہ بولو، پہلے دل میں تقوی پیدا کرو، پھر ہر بات تقوی کے مطابق کرو۔ ایک صحابی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نصیحتیں فرما رہے تھے۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ حضور جہنم سے بچنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے کچھ بتلا دیجئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کر ارشاد فرمایا اس کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو۔ تو وہ صحابی تھے، نوجوان تھے، انہوں نے حیرت سے کہا حضور ہم تو بولتے ہیں، کبھی مذاق میں جھوٹ بول دیتے ہیں، کبھی کسی کا مذاق اڑا دیتے ہیں، کبھی کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیتے ہیں، کچھ نہیں کہتے تب بھی بہت کچھ کہہ دیتے ہیں۔ جیسے کسی کا تذکرہ ہو رہا ہے مجلس میں، اچھائی سے تذکرہ ہو رہا ہے، اچھا ہاں فلاں صاحب کا تذکرہ ہو رہا ہے، ارے جانے دو میں ان کو جانتا ہوں، لیجئے کچھ نہیں کہا اور سب کچھ کہہ دیا۔ اب لوگوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا ہو گئی، جتنی بدگمانی پیدا ہوگی اس سب کا گناہ اس کو ہوگا۔ تو زبان کا صحیح استعمال کرو۔ انہوں نے پوچھا حضور کیا ہماری زبان سے نکلی ہوئی باتوں کی بھی پکڑ ہوگی؟ بعض لوگ مذاق میں جھوٹ بولتے، ارے میں تو مذاق کر رہا تھا۔ مذاق میں جھوٹ بولنا بھی حرام ہے، مذاق میں جھوٹ بولنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے، فلعنت اللہ علی الکافرین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا تھا عائشہ مذاق میں جھوٹ بولنا بھی حرام ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا حضور ہماری زبان سے نکلی ہوئی باتیں کیا ان کا بھی حساب ہوگا، کیا ان کی بھی پکڑ ہوگی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے فرمایا، یہ عربوں کا طریقہ تھا، وہ محبت میں ایسے کہتے تھے تیرا برا ہو، جیسے اردو میں کہتے ہیں نا تیرا ناس ہو، تو برباد ہو، لیکن مقصد بددعا دینا نہیں ہوتا، بس یہ ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے، ارے تیرا برا ہو تجھے پتہ نہیں ہے سب سے زیادہ لوگ اوندھے منہ جہنم میں ڈالے جائیں گے زبان کی وجہ سے۔ اور ہم سمجھتے ہیں ہماری زبان کا غلط استعمال، اس کا ہمارے دین پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑتا، بس ہم صاحب وہ تہجد پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، چندہ دیتے ہیں، مدرسوں کو دیتے ہیں، مسجدوں کو دیتے ہیں، اور اتنی دیر مراقبہ کرتے ہیں، اتنی دیر ذکر و تلاوت کرتے ہیں، اور اتنا وقت جماعت میں لگاتے ہیں، 4 مہینے لگاتے ہیں، 4 سال لگاتے ہیں۔ تم 4 سال نہیں 40 سال لگاؤ یا 400 سال لگاؤ، اگر زندگی نہیں بدلی تو کچھ حاصل نہیں ہے۔ اللہ کرے زندگی بدلے، آدمی 24 گھنٹے نہیں روزانہ 48 گھنٹے مراقبے کرے، پوری رات نمازیں پڑھے، لیکن زندگی نہیں بدل رہی تو کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ یہ تو ایسے ہی جیسے دوا کھا رہے ہیں صحت نہیں ہو رہی، کھانا کھا رہے ہیں پیٹ نہیں بھر رہا، پانی پی رہے ہیں پیاس نہیں بجھ رہی، تو فائدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابی سے ارشاد فرمایا 2 چیزوں کی گارنٹی دو، جنت کی گارنٹی لو۔ حضور نے فرمایا 2 چیزوں کی گارنٹی دو مجھ سے جنت کی گارنٹی لو۔ ایک جسم کے اس حصے کی جو جبڑوں کے بیچ میں ہے یعنی زبان، دوسرے جسم کے اس حصے کی جو رانوں کے بیچ میں یعنی مرد اور عورت کی شرمگاہ۔ فرمایا ان 2 چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دو۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے۔ نماز روزہ تو وہ کرتے ہی تھے، باقی سارے کام تو کرتے ہی تھے، اس کے ساتھ ساتھ یہ 2 قطرے کی باتیں۔ حضور فرما رہے ان 2 باتوں کی مجھے گارنٹی دو، جنت کی مجھ سے گارنٹی لو۔ اور جب کوئی چلتا ہے اس راستے پر تب پتہ چلتا ہے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ دینا، ذکر و تلاوت کرنا، جماعتوں میں وقت لگانا، دیر تک مراقبے کرنا، یہ اتنا مشکل نہیں ہے ان 2 جگہوں کا بچانا جتنا مشکل ہے۔ جب کوئی اس راستے پر چلتا ہے تب پتہ چلتا ہے اس کے لیے بڑی تربیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم تربیت کا عمل بھی آج سے ہی شروع کر دیں۔
رمضان میں ہی نیت کریں، رمضان میں ہی شروع کریں، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اور کیا بعید ہے کہ ہماری نیت پر اللہ تعالیٰ کو پیار آ جائے اور اللہ ہماری مغفرت کا فیصلہ کر دے اور اللہ ہماری تکمیل کا فیصلہ کر دے کہ انشاءاللہ مرنے سے پہلے اس کی تکمیل ہوگی، پہلے اس کا تزکیہ مکمل ہوگا، پھر اس کو موت آئے گی۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ سچی بات زبان سے نکالا کرو، درست بات زبان سے نکالا کرو، یصلح لکم اعمالکم، اس کے نتیجے میں اللہ تمہارے سارے اعمال درست کر دیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، یہی ہے اللہ اور اس کے رسول کو ماننا۔ اللہ اور اس کے رسول کو من مانے طریقے پر ماننے کا اعتبار نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کو جیسے اللہ اور اس کے رسول کہیں ویسے ماننا ضروری ہے، یہی ہے اللہ اور اس کے رسول کو ماننا، اور جو اس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کو مان لیتا ہے فقد فاز فوزا عظیما، اسے بہت بڑی کامیابی مل گئی۔ اللہ کرے کہ اٹھنے سے پہلے ہم سب کے لیے یہ کامیابی لکھ دی جائے۔ اس لیے میرے دوستو، آؤ ہم سب اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں، سچی توبہ، توبۃ النصوح۔ اور جو لوگ اپنی مکمل تربیت چاہتے ہیں، سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اللہ والوں کا فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ بیعت کی نیت کریں اور ان کلمات کو ساتھ ساتھ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن۔ جی مستورات بھی جو سلسلے میں داخل ہونا چاہتی ہیں وہ بھی بیعت کی نیت کریں اور ان کلمات کو آہستہ آواز میں وہ بھی پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے بزرگوں نے جو معمولات بتلائے ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ کارڈ ہیں معمولات کے؟ جی کارڈ یہاں موجود ہیں، جو حضرات معمولات کے کارڈ لینا چاہیں، جو سلسلے میں داخل ہوئے ہیں وہی لیں، تفریح کے لیے کوئی حساب نہ لیں۔ تو جو حضرات معمولات کے کارڈ لینا چاہیں وہ دعا کے بعد میں ہمارے ساتھیوں سے معمولات کے کارڈ لے لیں، اس میں رابطے کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے۔ معمولات کی خوب پابندی کریں، ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں، روزانہ پابندی سے مراقبہ کریں، ذکر و تلاوت کریں، اور کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ اپنے حالات کی اطلاع کریں۔ جب بھی حالات لکھیں واٹس ایپ پر نمبر لکھا ہوا ہے تو اپنا نام اور اپنا مقام ضرور لکھیں، اور آپ کے یہاں ہر مہینے خانقاہ کی تربیتی مجلس ہوتی ہے، اس میں شرکت کریں۔ اسی طرح دین کے جتنے کام ہیں ان کو اپنا سمجھیں، ہر کام میں جڑیں، اس سے پورا فائدہ اٹھائیں، پھر دیکھیں زندگیوں میں کیسے برکت ہوگی، تبدیلی بھی آئے گی، برکت بھی ہوگی، اللہ دنیا کے کام بھی بنائیں گے، آخرت کے کام بھی بنائیں گے۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں پھر دعا کریں گے۔ آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ عورتیں بھی اسی طرح مراقبہ کریں۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا فرما لیں۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم، ہم سب آپ کے عاجز اور کمزور بندے اور بندیاں ہیں، آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ اللہ بھکاری ہیں، ایسے بھکاری ہیں جن کے پاس نہ جھولی ہے، نہ پیالہ ہے، نہ مانگنے کا سلیقہ ہے۔ اللہ بڑی امیدوں کے ساتھ آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ اللہ اقراری مجرم ہیں، اللہ سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اقراری مجرم ہیں۔ اللہ معاف فرما دیجئے، پیارے اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ دن کے گناہوں کو، رات کے گناہوں کو، تنہائیوں کے گناہوں کو، مجلسوں کے گناہوں کو، سب کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ جن کاموں کو ہم نے گناہ سمجھ کے کیا انہیں بھی معاف کر دیجئے۔ اللہ جن اپنی نادانی کی وجہ سے جن گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھا اور کرتے رہے، اللہ انہیں بھی معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی کامل اصلاح فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں کامل تقوی نصیب فرما دیجئے، کامل ایمان نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے، اللہ ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے انگ انگ میں، روے روے میں اپنی محبت پیدا فرمائیے۔ اللہ ہمارے انگ انگ سے، روے روے سے اپنا ذکر جاری فرما دیجئے۔ اللہ بری زندگی، بری موت، برے انجام سے حفاظت فرمائیے، اچھی زندگی، اچھی موت، اچھا انجام نصیب فرمائیے۔ اللہ ہم خاندانی مسلمان ہیں، ہمیں حقیقی مسلمان بنا دیجئے، ہمیں شعوری مسلمان بنا دیجئے۔ اللہ آج کی توبہ کو قبول فرما لیجئے، ٹوٹنے سے اس کو بچا دیجئے، اس پر استقامت نصیب فرما دیجئے۔ اللہ نفس اور شیطان کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہمیں ایمانی تہذیب نصیب فرمائیے، شیطانی تہذیب سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ نفسانی، شیطانی، شہوانی جذبات سے اور نفسانی، شیطانی، شہوانی محبتوں سے ہمارے دلوں کو خالی کر دیجئے۔ اللہ ایمانی محبتیں پیدا فرما دیجئے، عرفانی جذبات نصیب فرما دیجئے۔ اللہ اب ہم سے راضی ہو جائیے، پیارے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اپنے رضا والے اعمال نصیب فرمائیے۔ اللہ آپ کا بڑا احسان ہے، آپ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ رمضان کے محروم سے بڑا کوئی محروم نہیں ہے، اللہ محرومی سے بچا دیجئے، پیارے اللہ محرومی سے بچا دیجئے۔ اللہ ہمیں نہیں معلوم زندگی میں دوبارہ ہمیں رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا، اللہ اسی رمضان میں ہماری مغفرت فرما دیجئے، اللہ اسی رمضان میں ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دیجئے، اور اللہ ہمیں بار بار رمضان کی مقبول عبادتیں نصیب فرمائیے، بار بار لیلۃ القدر کی مقبول عبادتیں نصیب فرمائیے، بار بار عید کی خوشیاں نصیب فرمائیے۔ اللہ زندگی کا بڑا حصہ ہم گزار چکے، بلکہ ضائع کر چکے، اللہ کچھ پتہ نہیں ہے کتنی زندگی باقی ہے۔ اللہ جو باقی ہے اسے پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے، آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجئے۔ اللہ دنیا کی پریشانیاں بھی دور فرما دیجئے، اٹکے ہوئے کام بنا دیجئے، الجھے ہوئے کام سلجھا دیجئے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے۔ اللہ عمروں میں، صحت میں برکت عطا فرمائیے، روزی میں برکت عطا فرمائیے، روزی کی تنگی سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ گھروں میں وسعت و برکت عطا فرمائیے۔ اللہ دلوں کو آپس میں جوڑ دیجئے، ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما دیجئے۔ اللہ آخری سانس تک ہماری تمام طاقتیں اور قوتیں سلامت رکھیے، چلتا پھرتا رکھیے، کبھی کسی کا محتاج نہ بنائیے۔ اور اللہ جب موت کا وقت آئے تو ہمیں کامل ایمان کی موت نصیب فرمائیے۔ اللہ کفر کی موت سے، غفلت کی موت سے، اچانک آنے والی موت سے، حادثات کی موت سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ کامل ایمان کی عافیت والی موت نصیب فرمائیے۔ اللہ ہماری قبروں کو جنت کی کیاری بنا دیجئے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اپنے رضا والے اعمال نصیب فرمائیے، اپنی ناراضگی سے اور ناراضگی کے اسباب سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہمیں دوبارہ نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرمائیے، اللہ اپنا بنا لیجئے۔ اللہ مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، بچوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی، بڑوں کو بھی، اللہ سب کو اپنا بنا لیجئے۔ اللہ ہماری نسلوں کو قیامت تک ایمان پر استقامت نصیب فرمائیے۔ اللہ ہماری نسلوں میں سب کو ارتداد سے بچائیے، کبھی کسی کو جہنمی نہ بنائیے، کبھی کسی کو ایمان سے محروم نہ فرمائیے۔ اللہ عمومی ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے۔ اللہ پوری دنیا میں عموماً، ہمارے ملک میں خصوصاً عمومی ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے۔ اللہ ہم کو ذریعے اور سبب کے طور پر قبول
قبول فرما لیجئے۔ اللہ اس ملک میں بسنے والے تمام انسانوں کے سارے دکھ درد دور فرما دیجئے، اللہ سارے دکھ درد دور فرما دیجئے۔ اللہ اس ملک میں بسنے والے ہمارے تمام بھائیوں اور بہنوں کو دنیا کی تکلیفوں سے بھی بچا دیجئے، آخرت کی تکلیفوں سے بھی بچا دیجئے، سب کو اپنی محبت و معرفت نصیب فرما دیجئے، سب کو اپنی پہچان کرا دیجئے۔ اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اللہ بغیر مانگے دے دیجئے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ دور قریب جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہے، محض اپنے فضل و کرم سے سب کو ان کی توقعات سے بڑھ کر عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔